قرآن مجید درجنوں مقامات پر ایک امر کی تصریح کرتا اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے جو وحی نازل کی وہ صرف اور صرف وہ وہی تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نازل ہوئی. یعنی انبیاء اور رسول اعظام صرف وہی معتبر تھے، مقبول تھے، معتمد تھے اور سچے تھے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے مختلف زمانوں میں مختلف امتوں کی طرف بھیجے گئے. اور جو وحی ان پر کی گئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل وہی سچی وحی تھی، اسی کی قرآن مجید تصدیق کرتا ہے، اسی کا ذکر کرتا ہے، اسی کو واضح طور پہ بیان کرتا ہے، اسی کو حق مانتا ہے. اور پورا قرآن الحمد سے والناس تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد، آقا علیہ السلام کی بعثت یعنی مبعوث ہو جانے کے بعد کسی وحی کا اشارہ اور کنایا میں بھی ذکر نہیں کرتا. گویا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے بعد اگر کوئی شخص کسی معنی میں وحی کے نزول کا دعویٰ کرے گا تو وہ قرآن مجید کی نفی ہوگی، اس کا دعویٰ باطل ہوگا اور وہ کفر ٹھہرے. یہ جو نقطہ ہے اس کو میں چند قرآنی آیات سے اس کی تائید کرتا ہوں اور تشریح کی ضرورت نہیں رہے گی. میں نے خلاصہ سمجھا دیا ہے، آپ خود سمجھتے چلے جائیں. ختم نبوت کی یہ دلیل اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی بالکل ابتدا میں سورہ بقرہ کے پہلے رکوع کی ابتدائی آیات میں دے دی. آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 کو پڑھیے. آیت نمبر 4 اس میں درج ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل. پیچھے بات آ رہی ہے ہدی للمتقین. متقی کون لوگ ہیں؟ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ متقی لوگوں کی نشانیاں ہیں. اور پھر بیان فرمایا گیا اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس وحی پر جو آپ پر نازل کی گئی اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو وحی آپ پر نازل کی گئی ہے، جو لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس وحی پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی انبیاء پر، رسولوں پر. بما انزل الیک وما انزل من قبلک. بس یہاں پر نزول وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا. تو قرآن مجید نے صرف اس وحی کی تصدیق کی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں تشریف آوری سے قبل نازل ہو چکی تھی، پہلے انبیاء اور مرسلین پر، اور پھر آخری وحی کی تصدیق کی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل کی گئی قرآن مجید کی صورت. اس کے بعد وحی کا چیپٹر کلوزڈ ہے. اگر کوئی وحی آقا علیہ السلام کے بعد کسی بھی معنی میں، کسی بھی طریقہ سے، کسی زمانے میں کسی پر نازل ہونا ہوتی تو واجب تھا کہ ایمان کی تعریف میں یہاں اس بعد میں نازل ہونے والی وحی کی بھی خبر دی جاتی. تو خبر صرف اس وحی کی ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہوئی اور اس وحی کی ہے جو آپ سے پہلے نازل ہوئی. آپ کے بعد کسی نزول وحی کا کوئی اشارہ پورے قرآن میں نہیں ملتا. یہ ختم نبوت کی اور آقا علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے کی پہلی دلیل ہے جو میں آج کی گفتگو میں دینا چاہ رہا ہوں. اب اس کی میں تائید میں چند آیات دے دوں گا نمونے کے طور پر. آیات بے شمار ہیں، کثیر ہیں. اگر پڑھنا چاہیں تو میری اس کتاب میں پڑھ لیں، آپ کو مل جائے گی. میں چند آیات نمونے کے طور پر کوٹ کروں گا. تو سورہ النساء کی آیت نمبر 136 اس کو پڑھیے.
اس میں بھی اس بات کی تسلیح فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل. ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ اور اس رسول گرامی پر ایمان لاؤ، رسول اکرم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ یعنی قرآن پر جو حضور علیہ السلام پر اللہ نے نازل کی، اور ان کتابوں پر اور اس وحی پر ایمان لاؤ جو اللہ نے ان سے پہلے نازل کی. الذی انزل من قبل، سادہ طریقے سے ہر جگہ من قبل کے لفظ کو نہ بھولیں، یاد رکھیں، جو حضور علیہ السلام سے قبل پہلے نازل کی گئی. اللہ پاک اور قرآن مجید صرف اس وحی کی تصدیق کرتا ہے اور اسی کو تسلیم کرتا ہے اور صرف اس پر ایمان لانے کی بات کرتا ہے، اور وہ وحی آقا علیہ السلام پر جو ہوئی جس نے سلسلہ نزول وحی کو بند کر دیا. تو اللہ رب العزت کی طرف سے نزول وحی جو ہوا اس میں قرآن مجید نے جس وحی کو تسلیم کیا وہ صرف دو ہیں، ایک جو آقا علیہ السلام پر ہوئی اور ایک جو آقا علیہ السلام سے قبل. بس حضور علیہ السلام کی بعثت ہو جانے کے بعد کسی بھی معنی میں کسی بھی طور پر کسی قسم کی وحی کے نزول کا کوئی امکان نہیں ہے. قرآن مجید نے اس امکان کو مسترد کر دیا. اب یہی چیز حوالے کے طور پر سورہ آل عمران سے بیان کر دیتا ہوں. آیت نمبر 3 آل عمران میں شاہد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل فرمائی ہے، اور یہ کتاب ان سب کتب کی، صحائف کی اور وحی کی تصدیق کرتی ہے لما بین یدیہ، جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہے. پہلے نبیوں اور رسولوں پر جو کچھ نازل ہوا یہ کتاب قرآن اس کی تصدیق کرتی ہے. تو اس سے کیا معنی اخذ ہوا؟ جب یہ قرآن حضور علیہ السلام سے قبل یا نزول قرآن سے پہلے نازل ہونے والی کتب اور صحائف اور انبیاء پر اترنے والی وحی کی تصدیق کرتا ہے صرف پہلے کی، تو اس کا مطلب ہے قرآن بعد میں کسی وحی کے نزول کے امکان کو مسترد کر دیتا ہے، دروازہ بند کر دیتا ہے. یہ قرآن. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 میں یہی بات اور اینگل سے کہی گئی ہے. قل قد جاءکم رسل من قبلی بالبینات، فرما دیجئے بے شک مجھ سے پہلے رسول آئے واضح نشانیاں لے کر. اگر آقا علیہ السلام کے بعد بھی کسی نے آنا ہوتا، کسی نبی نے، رسول نے، کسی وحی نے، تو قرآن مجید 114 صورتیں کسی ایک مقام پر ہلکا سا اشارہ دے دیتا تھا. تو آقا علیہ السلام کی بعثت کے بعد اور نزول قرآن کے بعد کسی وحی کے امکان کو جائز سمجھنا یہ قرآن مجید کی نفی ہے. ایک آیت کی نہیں، وہ خاتم النبیین والی ایک آیت کی نہیں، سینکڑوں آیات کی نفی ہے. سورہ الانعام کی آیت نمبر 42 میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، فرمایا بے شک ہم نے آپ سے پہلے جو امتیں گزری ان کی طرف نبیوں اور رسولوں کو بھیجا. جیسے فرمایا نا آپ سے پہلے کتابیں بھیجی، آپ سے پہلے صحائف بھیجے، آپ سے پہلے وحی بھیجی، فرمایا اس طرح آپ سے پہلے رسول اور نبی بھی بھیجے امتوں کی طرف. اس کا مطلب واضح ہے
کہ آپ کے بعد نہ کوئی امت اور آئے گی، اس لیے نہ کوئی نبی اور رسول ہوگا، نہ کوئی وحی ہوگی، نہ کوئی کتاب ہوگی۔ پھر سورہ النحل میں اسی طرح فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبل، یا اللہ رب العزت نے قسم کھائی، خود اپنی قسم کھائی، تاللہ، اللہ پاک نے فرمایا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، خود اللہ پاک فرمایا کہ ہم نے صرف آپ سے پہلے بہت سی امتوں کی طرف رسول بھیجے، نبی بھیجے، بہت سی امتوں کی طرف، صرف آپ سے قبل، من قبل تصریح کر دی گئی، کسی ایک جگہ بھی من بعد نہیں فرمایا کہ آپ کے بعد بھی کوئی آئے گا۔ اب اگر بعد میں کوئی بھی دعویٰ کرے یا کوئی ایسا سمجھے تو وہ اس کی باطل تعویل ہے، جھوٹا الزام ہے، قرآن کو رد کرنا ہے، اللہ کی آیتوں کی نفی کرنا۔ دو چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی کہ اگر ہم کہیں کہ ہم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس کے بعد کسی شکل میں اترنے والی وحی پر بھی نہیں، تو قرآن جب اس دروازے کو بند کر دیتا ہے اور کسی طور پہ قرآن کے بعد کوئی وحی نہ اتر سکتی ہے، نہ قرآن اس کو بیان کرتا ہے، نہ اس کو تسلیم کرتا ہے، نہ تصدیق کرتا ہے، مسترد کرتا ہے، تو پھر قرآن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور آپ پر ایمان اور کوئی اور وحی یا نبی کسی بھی معنی یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، یا ادھر ہونا ہوگا ہمیں یا ادھر ہونا ہوگا۔ اسی طرح سورہ زخرف میں فرمایا کم ارسلنا من نبی فی الاولین، ہم نے آپ سے پہلے یعنی پہلے لوگوں میں کتنے پیغمبر، کتنے نبی اور رسول، کتنے نبی بھیجے۔ یہ میں نے ان چند آیات کریمہ کے ذریعے یہ نقطہ سمجھانا تھا کہ قرآن مجید اگر 100 مقامات پر ذکر کرتا ہے وحی کا، نبیوں کا، رسولوں کا، ان کی آمد کا، کتابوں کے نزول کا، وحی کے اترنے کا 100 مقامات پہ ذکر کرتا ہے، تو اگر آقا علیہ السلام کے بعد بھی کسی وحی کے اترنے کا یا کسی معنی میں کسی نبی، خواہ وہ حضور علیہ السلام کی اتباع میں کوئی تصور کرے معاذ اللہ یا کسی شکل میں، اگر کوئی ایسا امکان ہوتا تو قرآن ایک بار تو اس کا ذکر کرتا، جس کا قرآن مجید نے ایک بار بھی ذکر نہیں کیا، جبکہ اس موضوع کو 100 بار بیان کیا، 100 بار۔ تو ہمیں پھر قرآن مجید کے ساتھ وفاداری رکھنی چاہیے، ایمان قرآن کی بات ماننے کا نام ہے۔ سورہ النساء میں ایک اور مقام ہے، آیت نمبر 162، اس کو دیکھیے، آیات متشابہات کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبل، لیکن ان میں سے جو پختہ راسخ علم والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں اور مؤمنون جانتے ہیں، مؤمنون ایمان والے۔ پھر ان مومنون کی تعریف بیان کی ہے قرآن مجید میں کہ مومن کون ہے، ایمان والے لوگوں کی یہ تعریف ہے، ڈیفینیشن۔ اب قرآن کی تعریف کو ہم مسترد نہیں کر سکتے، پھر ہم مومن نہیں رہتے، مسلمان نہیں رہتے۔ فرمایا مومنون کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، صرف اس وحی پر جو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل ہوئی قرآن کی صورت میں، وما انزل من قبلک، اور صرف اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی، انبیاء پر، رسول پر۔ جب ایمان کی تعریف کی جا رہی ہے اور مومنون کی تعریف کی جا رہی ہے تو پھر بعد میں نزول وحی کا اشارہ تصریحاً یا اشارتاً کوئی ذکر تو آنا چاہیے۔ جب قرآن نہ اشارے میں نہ کنایے میں ذکر ہی نہیں کرتا، امکان کا بھی بیان نہیں کرتا، تو ہم پھر اگر ایسی چیز پر ایمان لائیں گے جس کو قرآن نے مسترد کر دیا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر یہ قرآن کے خلاف بات ہوگی۔ تو جہاں بھی اس کا خلاصہ یہ سمجھ لیں، جہاں بھی قرآن مجید میں نبوت کا ذکر کیا، رسالت کا ذکر کیا اور وحی کا ذکر کیا، وہاں من قبل من قبل من قبل
اس کے ساتھ تصریح کی آپ سے پہلے، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے، ایک جگہ بھی من بعدک کہ کوئی وحی، کوئی نبی، کوئی رسول آپ کے بعد بھی آ سکتا ہے یا آئے گا، یہ اشارہ نہیں کیا قرآن مجید۔ یہ تو اس ایک دلیل کے چند نمونے ہیں۔ اب یہی دلیل جو ہے دیگر الفاظ میں بھی قرآن مجید میں ہے، وہ بھی درجنوں مقامات۔ مثلا سورہ البقرہ ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے، جبرائیل امین کا ذکر ہو رہا ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ حضرت جبرائیل نے یہ قرآن اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت اور حکم سے آپ کے قلب اطہر پر نازل فرمایا، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے صرف اور صرف ان کتابوں، صحیفوں اور اس وحی کی جو لما بین یدئی، جو آپ سے پہلے اتر چکی، نازل ہو چکی۔ یہ ہدایت ہے قرآن، اور یہ مومنوں کے لیے بشارت ہے۔ اب انہی الفاظ میں اور بھی کئی مقامات پہ تصریح ہے۔ مثلا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 48 میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ۔ ہم نے یہ کتاب قرآن حق کے ساتھ آپ پر نازل کیا، اور یہ قرآن تصدیق کرتا ہے صرف ان کتابوں کی اور اس وحی کی جو آپ سے پہلے نازل کی تھی۔ پھر سورہ الانعام میں اس کی پھر تصریح ہے، فرمایا ھذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ۔ یہ کتاب ہے قرآن، اور یہ وہ کتاب ہے، مبارک کتاب ہے، برکت والی، جسے ہم نے نازل کیا، اور یہ تصدیق کرتی ہے اور تصدیق کرنے والی ہے صرف ان کتابوں کی، صحیفوں کی اور وحی کی جو آپ سے پہلے نازل کی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، علماء نے یہ تصور وضع نہیں کیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں 150 مقامات پر ڈائریکٹلی تصریحاً یا استدلالاً یہی چیز بیان کی۔ پھر سورہ یونس میں بھی اس طرح اس قرآن کا وما کان ھذا القرآن کا ذکر کر کے ولکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ قرآن تصدیق ہے ان کتابوں کی اور اس وحی کی جو آپ سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ قرآن اس کی تصدیق کرنے والا۔ یہ تو میں نے عرض کیا چند دلائل میں لوں گا، تو ان دلائل میں سے چند نمونے میں نے پیش کر دیا، اور آپ ذہن میں رکھ لیں کہ اس اسلوب کا بیان قرآن مجید میں 20 مقامات پر یا 100 کے قریب مقامات پر آیا ہوگا، کم و بیش۔ میں نے اب اس دلیل کا بیان ختم کیا، اس کا جو کنکلوژن ہے یہ دیتے ہوئے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کرتے ہوئے کہ قرآن مجید نے جہاں بھی نبیوں کی بعثت کا، رسولوں کی آمد کا، کتاب کی نزول کا یا وحی کے نزول کا بیان کیا، ہر جگہ من قبل کے ساتھ بیان کیا، یا بین یدی، آقا علیہ السلام سے پہلے، حضور علیہ السلام کے بعد، کسی شکل میں، کسی معنی میں، کسی طور پر، کسی تعبیر کے ساتھ بھی وحی کے اللہ کا کلام کسی پر اترنا کہ اللہ مخاطبہ کرے، اس کا کوئی اشارہ قرآن نے نہیں دیا۔ وہ دروازہ 100 جگہ اس کا ذکر کر کے بند کر دیا، اور کہا قرآن تصدیق ہی نہیں کرتا سوائے ان کتب کے اور اس وحی کے جو حضور سے پہلے نازل ہوئی، تو جس کی تصدیق قرآن نہیں کرتا گویا وہ چیز باطل ہے۔ یہ پہلی دلیل تھی، جس کے چند نمونے دیے، چند ایک نمونے کے طور پہ اس لیے کوٹ کر دی کہ اس کو سمجھنا اور ذہن نشین رکھنا آسان ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی اور کم پڑھے لکھے لوگوں کے لیے۔ ذوالنون مصری، آپ نے ایک روز اپنے مریدوں سے خطاب کیا، امام سلمی روایت کرتے ہیں، فرمایا یا معشر المریدین من اراد منکم الطریق، تم میں سے اگر کوئی شخص اللہ کی طرف جانے کا راستہ چاہے، اللہ کو پانے کا راستہ چاہے، تو کچھ آداب سیکھے،
کچھ آداب سیکھے، ایٹیکیٹس، مینرز، آداب سیکھے. فَلْيَلْقِ الْعُلَمَاءَ بِالْجَهْرِ، جب علماء سے ملے آداب یہ، علماء سے ملے تو جاہل بن کے ملے، علماء سے ملے جانتا ہو تب بھی جاہل بن کے ملے، تاکہ جتنا علم ان سے مل سکتا ہے لے سکے. وَالزُّهَادَ بِالرَّغْبَةِ، اور زاہدوں سے ملے، عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے. اللہ والوں سے، عبادت گزاروں سے ملے تو رغبت اور محبت سے ملے، ادب اور احترام سے ملے، محبت اور چاہت سے ملے، ان کو تکنے کی آرزو کرے، ان کے پاس بیٹھنے کی آرزو کرے، رغبت کے ساتھ ملے. وَأَهْلَ الْمَعْرِفَةَ بِالسَّمْعِ، اور اگر عارفوں سے ملے، معرفت والوں سے ملے تو گونگا بن کے ملے. وہ جو کہیں ہم اتن گوش ہو کر سنتا رہے، اپنے اندر ڈالتا رہے، بولے نہیں، بولے نہیں، کچھ پوچھے نہیں، گونگا رہے بس. وہ چپ رہیں تو مرضی، بولیں تو مرضی، کچھ کہہ دیں سن لے، نہ کہہ دیں تو دیکھ لے. اس وقت کے ائمہ فرماتے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں 5,000 سے زائد علماء، محدثین، فقہا اور ائمہ، ان کے شاگرد تلامذہ ان کی مجلس میں شامل ہوتے. ایک ایک مجلس میں 5,000 سے زائد علماء مجلس میں ان کے تلامذہ بیٹھتے اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ہم نے گنا 5,000 میں سے 500 کے قریب جو وہ بیان کرتے وہ علم لکھتے، 500 کے قریب ان کے علم کو لکھتے، اور بقایا ہزارہا لوگ لکھتے نہیں تھے، صرف ان کو تکتے تھے. وہ کیوں آتے کیوں تھے؟ کہتے بس ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے، ادب سیکھنے کے لیے آتے تھے. حضرت عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت امام مالک کی خدمت میں 20 برس گزارے حصول علم کے لیے. کتنے؟ 20 برس گزارے، اور 20 برس میں امام مالک نے 18 برس تک مجھے صرف ادب سکھایا، علم نہیں پڑھایا. 20 برس میں سے 18 برس صرف ادب سکھایا. سال پہ سال گزرتے گئے، 18 سال گزر گئے، پڑھایا نہیں، ادب سکھایا. آخری 2 سال جب رہ گئے تو علم پڑھایا. 18 سال ادب سکھایا اور صرف آخری 2 سال علم پڑھایا. اور آخری عمر تھی ان کی، آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رو کے کہنے لگے کہ آج تک پچھتاوا ہے کہ وہ آخری 2 سال جو علم پر لگائے کاش وہ بھی ادب پہ لگائے ہوتے، وہ بھی ادب پہ لگائے ہوتے. یہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا دور تھا. مصر میں لوگ، بغداد میں لوگ ان کو زندیق کہتے، ملحد کہتے، کوئی کافر کہتا، فتوے لگاتے. حکام وقت کے پاس ان کو بھیجا، قید کرا دیا، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے اہل وطن. یہ الگ بات کہ دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ. عمر بھر حضرت ذوالنون مصری کو تکلیف دی، عمر بھر حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، فتویٰ زنی کی، کافر ملحد زندیق کہا. پہچان نہ سکے کہ یہ شخص کون ہے، کہ یہ شخص کون ہے. حضور داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشف المحجوب میں روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں. فرمایا 2 باتیں کہ جس وقت ان کا وصال ہوا، جس رات کسی کو خبر نہ تھی کہ آج رات ذوالنون مصری کی وفات ہو گئی، اس ایک رات شہر بغداد کے 70 اولیاء کو تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی. 70 اولیاء اور اللہ والوں کو، خوش نصیبوں کو حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور ہر ایک نے دیکھا کہ حضور بغداد تشریف لے آئے.
ہر ایک نے ایک ہی خواب دیکھا، اور ہر ولی نے پوچھا خواب میں یا رسول اللہ آپ کیسے تشریف لائے؟ آپ نے فرمایا ذوالنون مصری کی وفات ہو گئی ہے، اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ دنیا دھاڑے مار کے روتی ہوئی صبح اٹھی تو ان کو خبر ہوئی کہ یہ ذوالنون مصری کیا تھا، یہ کون مرد تھا؟ ہم عمر بھر اس کی گستاخی کرتے رہے اور زندگی کہتے رہے، مگر وہ جا چکے تھے دنیا سے، وہ جا چکے تھے۔ جب وہاں پہنچے تو نور کے کلمات کے ساتھ ان کے ماتھے پہ لکھا تھا حبیب اللہ، کان حبیب اللہ ومات فی حب اللہ، اللہ کا عاشق تھا اور اسی کے عشق میں وفات پا گیا، اور اللہ کا محبوب تھا اور اسی کی محبت میں وصال فرما گیا۔ سخت گرمیوں کے دن تھے، ان کا جنازہ اٹھایا گیا، اطراف و اکناف سے ہزاروں لاکھوں پرندے جمع ہو گئے۔ اللہ چاہتا تو بادلوں کے ذریعے بھی سایہ کر دیتا، مگر بادلوں سے سایہ کرتا تو کئی نہ ماننے والے کہتے کہ بادل تو آتے ہی رہتے ہیں، مگر اس نے بادلوں سے سایہ نہیں کیا۔ دھوپ کا دن تھا، اطراف و اکناف سے لاکھوں پرندے جمع ہو گئے، پروں سے پر ملا کے سائبان بن گیا، اور نیچے ذوالنون مصری کا جنازہ جاتا تھا، اوپر پرندوں کا سائبان چلتا تھا۔ مگر اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئی کھیت، لوگ پچھتاتے رہ گئے۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں کہ اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، یصلون علی النبی، اور اس کے بعد حکم کہ اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجو، درود پڑھو، اور آپ پر کمال ادب کے ساتھ کثرت سے سلام پڑھا کرو۔ اس آیت کریمہ میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت بطور خاص حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور آپ کی شان مبارک اور آپ کا علو مرتبت، آپ کے عظیم اور بلند مرتبے کے اظہار کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی۔ اور ایک بات جو بڑی اہم ہے وہ یہ کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پہلے خبر دی ہے اور بعد میں حکم فرمایا ہے۔ پہلے ایک خبر دی ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یہ خبر ہے، ہمیں خبر دی ہے کہ بے شک اللہ تعالی اور اس کے تمام فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خبر دی ہے، اطلاع دی ہے۔ درود تو وہ بھیجتا ہی رہتا ہے، اور ملائکہ بھی آقا علیہ السلام پر درود پڑھتے رہتے ہیں، مگر اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ فرمایا، اطلاع دی، اور آگاہ فرما کر اطلاع دے کر اپنا عمل اور ملائکہ کا عمل بیان کرنے کے بعد اب امر فرمایا، ہمیں حکم دیا ہے کہ ایمان والو تم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھا کرو اور کثرت کے ساتھ اور کمال ادب کے ساتھ سلام عرض کیا کرو۔ قرآن مجید میں الحم سے والناس تک ایسا حکم اس ایک مقام کے سوا کسی اور جگہ نہیں دیا گیا۔ کسی اور عبادت، کسی اور عمل کے لیے ایسا امر اور ایسا حکم اللہ پاک نے
کبھی انسانوں کو نہیں دیا کہ وہ حکم دینے سے پہلے یہ خبر دے کہ میں خود یہ کام کرتا ہوں سو تم بھی کیا کرو۔ تو پہلی بات یہ ذہن نشین رکھ لیں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ شرف و امتیاز ہے اور آقا علیہ السلام کی وہ خصوصیت ہے اور آقا علیہ السلام کی وہ عظمت ہے کہ اس کی کوئی اور مثال نہ پورے قرآن میں ہے نہ تمام انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی اور رسول کے بارے میں صادر ہوئی۔ اور خاص بات اللہ تبارک و تعالی نے جب سلسلہ نبوت شروع کیا، سلسلہ نبوت شروع فرمایا اور آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا اور سلسلہ بشریت کو بھی شروع کیا، تو آدم علیہ السلام جب دنیا میں اللہ پاک نے ان کو تخلیق فرما لیا تو عظمت نبوت کے اظہار کے لیے، نبوت کے اکرام کے لیے، ان کی تعظیم کو ظاہر کرنے کے لیے ملائکہ پر اور سب مخلوقات پر ان کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، سب سے پہلا حکم۔ یاد کرو وہ وقت جب آپ کے رب نے ملائکہ کو حکم دیا، کیا؟ آدم کو سجدہ کرو۔ اب جو بات ہے وہ حکم سجدہ بھی تعظیم کے لیے تھا، عبادت کے لیے نہیں تھا، اور تعظیم فرشتوں سے کرائی اور فرشتوں سے سجدہ کروا کر آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار فرمایا، ان سے تعظیم کرائی اور اس عمل تعظیم سے آدم علیہ السلام کی عظمت کا، آپ کے بلند رتبے کا اظہار فرمایا۔ تو سجدہ ایک عمل تھا تعظیمی، ہر چند کے عبادت کے لیے نہیں تھا، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی کی عظمت کا اظہار کرایا ملائکہ سے، مگر خود شریک نہیں ہوا اس عمل میں۔ اظہار عظمت کے اس عمل میں، اظہار عظمت کے اس عمل میں اللہ پاک فرشتوں کے ساتھ خود شریک نہیں ہوا، یہ عمل فرشتوں سے کرایا۔ اس جدول آدم فسجدوا الا ابلیس، چونکہ یہ عمل ایسا تھا کہ اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں تھا، سو بتانا یہ مقصود ہے کہ ایسے عمل کو منتخب کیا حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کے اظہار کے لیے جو صرف فرشتوں سے کرایا جائے اور وہ خود اس میں شریک نہ ہو۔ آپ میری بات سمجھیں، اگر عظمت کا اظہار کرانا تھا اور کرنا تھا تو حکم سجدہ نہ دیتا، اور بھی بڑے عمل تھے، کوئی اور ایسے عمل کو منتخب کرتا کہ اس عمل کے ذریعے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار اسی طرح ہو جاتا جیسے اب کرایا گیا۔ سجدہ کے بغیر کسی اور عمل کے ذریعے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار اللہ تعالی کر سکتا تھا اور فرشتوں سے کروا سکتا تھا، مگر ایسا عمل چن لیتا کہ اس میں خود بھی کرتا، فرشتوں کو بھی ساتھ شریک کرتا اور اللہ کی شان کے لائق بھی ہوتا، اللہ کی شان کے لائق بھی ہوتا، مگر نہیں کیا۔ وہ سب سے پہلا عمل تھا اس کائنات کی تاریخ میں عظمت نبوت کے اظہار کے لیے۔ تو جب سب سے پہلی کوئی دلیل دی جاتی ہے اور سب سے پہلا عمل کائنات اور خلق کے سامنے رکھا جاتا ہے، سب سے پہلا عمل، تو وہ اتنا بڑا مضبوط اور مستحکم رکھا جاتا ہے کہ اس سے بنیاد پڑ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ عمل جو فرشتوں سے کرایا، اس سے آدم علیہ السلام کی عظمت کا اظہار تو ہوا،
مگر ایسے عمل کو منتخب کیا کہ اس میں خود شریک نہ ہو. سو اس طرح باقی انبیاء علیہ السلام کی اپنے اپنے وقت میں ان کی عظمت کے اظہار اللہ تعالی مختلف طریقوں سے کراتا رہا، مختلف طریقوں سے کراتا رہا، مگر کسی کی عظمت کے اظہار کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسا عمل منتخب نہیں کیا کہ جس میں وہ خود شریک ہو جائے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وقت آیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی عظمت کا اظہار چاہا، اس نے حضور علیہ السلام کی بھی عظمت کا اظہار چاہا، اور حضور کی عظمت کے اظہار کے لیے ایک ایسے عمل کو منتخب کیا کہ جو سب سے پہلے اس نے خود کیا. اب اس آیت کریمہ کی ترتیب یوں ہے، فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے، اور اے ایمان والو تم بھی حضور پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو. اب اس کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ اظہار کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مالا اعلیٰ میں کیا ہے، پہلے یہ بتایا. اب اگلا نقطہ بتا رہا ہوں. ہم ہیں سفلی دنیا میں رہنے والے، ہم عالم سفلا کے رہنے والے ہیں، عالم سفلا کے رہنے والے ہیں، سفلی دنیا کے رہنے والے ہیں، اسفل کائنات کے رہنے والے ہیں، اسفل السافلین کی دنیا میں، نیچے والوں کو، نیچے رہنے والوں کو حکم دینے سے پہلے بتایا کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ میرے محبوب کا مقام اوپر کیا ہے. کیونکہ اللہ اپنی تسبیح نہیں کرتا، اللہ خود اللہ 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 یا اللہ اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ یہ ذکر نہیں کرتا، ہمیں فرماتا ہے کرو. تو بتانا چاہتا ہوں اللہ پاک صرف ایک ذکر کرتا ہے، اللہ تعالی صرف ایک ذکر کرتا ہے. اور اس بات کو دو جگہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے صراحتاً بیان کیا ہے، تصریحاً بیان کیا ہے، چھپا کے نہیں رکھا. ایسا خیال کسی کو نہ آئے کہ باری تعالیٰ ہمیں تو ذکر بتائے ہیں تو کیا ذکر کرتا ہے، کو اپنا ذکر بھی بتا، کو اپنے ذکر کا بھی حال سنا، تیرا ذکر کیا ہے، تیرا ورد وظیفہ کیا ہے. ہمیں تو ورد وظیفے دیے ہیں، کوئی ورد وظیفہ تیرا بھی ہوگا جو تو کرتا ہے وہ بھی بتا. اس نے چھپایا نہیں ہے، اس نے کہا بتا دیتا ہوں دو جگہوں پر. ایک جگہ پہ فرمایا لو سن لو میرا ذکر کیا ہے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ذکرک محبوب تمہارا ذکر جو کرنا ہے اور تمہارے ذکر کو اونچا کرنا، تمہاری حمد کرنا، تمہاری ثنا کرنا، تمہاری تعریف کرنا، تمہارے گن گانا، تمہارے گن گانا، تمہاری عظمتوں کے چرچے کرنا، تمہاری شان کو بیان کرتے رہنا، تمہاری حمد و ثنا کرتے رہنا، محبوب آپ کے ذکر کو بلند کرتے رہنا، یہ میرا ذکر ہے، یہ میرا ذکر ہے. اب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کا یہ مفہوم کہ یہ میرا ذکر ہے، اس کے اندر اگر ڈوب جائیں تو ایسے لگتا ہے کہ یہ مصرع اللہ کے ذکر پر صادر آتا ہے کہ محمد محمد کریں دے گزر گئی. اگلا مصرع اگر نہ پڑھیں، صرف پہلے مصرے تک رہیں تو لگتا ہے یہ ذکر الہی کی بات ہے، اللہ کے ذکر کی. محمد محمد کریں دے گزر گئی. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. تو اللہ تعالی ہر لمحہ ہر لحظہ حضور کا ذکر بلند کرتا رہتا ہے، یہ ہے ذکر خدا. اور دوسرا
मुकाम फरमाया इन्न अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, कि अल्लाह और उसके फरिश्ते हुजूर पर दरूद पढ़ते रहते हैं। अब लफ्ज तो आ गया ना युसल्लून, हुजूर पर सलात पढ़ते हैं। अब सलात है क्या, इसके बहुत से मानी हैं, इसके बहुत से मानी हैं। मैं बुखारी शरीफ से, जो सही बुखारी की किताब तफसीर में इमाम बुखारी ने हज़रत अबुल आलिया अत्ताबई, जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शागिर्द जलीलुल क़द्र ताबई हैं, हज़रत अबुल आलिया अत्ताबई, उनकी रिवायत से इमाम बुखारी ने सही बुखारी की किताब तफसीर में इस आयत की शरह करते हुए जो माना युसल्लूना अलन नबी का रिवायत किया है हदीस पाक से, वो एक बयान कर देता हूँ। तो इमाम बुखारी रिवायत करते हैं, क़ाल अबुल आलिया सलातुल्लाहि सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका, माना बयान कर दिया। और ये इमाम बुखारी ने रिवायत किया हज़रत अबुल आलिया ताबई से, और माना बयान करके गोया अपना अकीदा बता दिया कि सलात का माना इंदल इमाम बुखारी क्या है। फरमाते हैं कि अल्लाह का हुजूर की सलात पढ़ना, दरूद पढ़ना, इसका माना यह है कि वो सारे मलाइका को इकट्ठा कर लेता है। इंदियत इंदल मलाइका, मलाइका के सामने, मलाइका के हुजूम में, इज्तिमा में, जैसे ये हमारा इज्तिमा है ना, तो अल्लाह ताला भी एक इज्तिमा करता है। जैसे ये जलसा नहीं हमारा और इज्तिमा होता है, तो इमाम बुखारी फरमाते हैं हज़रत अबुल आलिया अत्ताबई की रिवायत से कि अल्लाह ताला का हुजूर अलैहि सलाम पर दरूद पढ़ना, इसका माना है सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका, कि अल्लाह ताला मलाइका का इज्तिमा मुनक़िद करता है और मलाइका सामीन होते हैं और खुद खिताब फरमाता है। क्या मलाइका हाज़रीन और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन होते हैं? मलाइका क्या होते हैं? मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामीन। मलाइका वो हाजिर होते हैं खिताब सुनने के लिए, और खिताब कौन करता है? खिताबुल्लाह ताला, खिताब अल्लाह करता है। और खिताब का मौजू क्या होता है? हुजूर की हम्द व सना। सना आका अलैहिस्सलाम की हम्द व सना, हुजूर अलैहिस्सलाम की तारीफ, हुजूर की शान बयान करना। अब हुजूर की शान बयान करता है अपनी शान के लायक, जैसी वो बयान कर सकता है। हमें क्या मालूम कि हुजूर की शान क्या है और कैसे बयान करनी है? हुजूर की शान वही जाने जिसने वो शान दी है, जिसने हुजूर को उस शान से नवाजा है, उसे ही मालूम है ना कि मैंने क्या शान दी है और क्या कहना है। हम तो ऐसे बस जो कुछ हमारी समझ में आया हम तो वही कहते हैं ना। वो शान देने वाला, उसे मालूम है शान क्या है और कहना क्या है। तो जब वो हुजूर की शान बयान करता है, उसको दूसरे मुकाम पर रिफ़अत ज़िक्र कहता है कि महबूब हम आपका जिक्र बुलंद करते रहते हैं। तो जब अल्लाह शान बयान करेगा तो शान हर लफ्ज से बुलंद ही होगी ना। अल्लाह हर लफ्ज जो बोलेगा हुजूर की शान बयान करने में, हुजूर की सना में, तो हुजूर की शान लम्हा बलम्हा बुलंद होगी। तो चूंकि बुलंद होगी इसलिए फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक। और मलाइका के सामने अल्लाह ताला हुजूर अलैहिस्सलाम की हम्दो सना करता है, शान बयान करता है। तो इमाम बुखारी हज़रत अबुल आलिया अत्ताबई की रिवायत से बयान करते हैं कि मलाइका के इज्तिमा में अल्लाह ताला का हुजूर की शान बयान करना, ये माना है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून।
یہ ہے درود پڑھنے کا معنی. اللہ یہ درود پڑھتا ہے حضور. اور وہاں بس ایک ہی جلسہ ہوتا ہے، جلسہ شان مصطفیٰ، اجتماع شان مصطفیٰ، اجتماع ثناء مصطفیٰ، اجتماع ذکر مصطفیٰ، اجتماع رفعت مصطفیٰ، اجتماع عظمت مصطفیٰ، اجتماع منزلت مصطفیٰ. بس. اور وہاں ایک ہی خطیب ہے، کسی اور خطیب کی مجال نہیں کہ دم مارے. اور وہ خطیب خود خدا ہے، اور سامعین کل ملائکہ ہے. خطیب بھی ایک، ہمیشہ موضوع بھی ایک، ثناء مصطفیٰ، حمد مصطفیٰ. چونکہ اسے معلوم تھا کہ میں نے قیامت تک فرشتوں کے اجتماع ہمہ وقت کر کر کے مصطفیٰ کی شان ہی بیان کرتے رہنا ہے، اور مصطفیٰ کی حمد، تعریف، حمد بیان کرتے رہنا ہے. معلوم تھا کہ منصوبہ کیا ہے، کیا کرنے والا ہوں. لہذا پہلے ہی اس نے نام رکھ دیا محمد. وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی جائے اور بے حد و حساب حمد کی جائے. الذی یحمد حمدن بعد حمدن و مرتن بعد مرتن و کرتن بعد کرتن. وہ ذات جس کی بار 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 حمد ہی کی جاتی رہے، شان ہی بیان ہوتی رہے. اور کرے کون؟ اللہ. سنے کون؟ ملائکہ. اور جلسہ گاہ ملائے اعلی، عرش معلی. یہ جو میں نے بیان کیا یہ امام بخاری نے روایت کیا ہے. لوگ بخاری بخاری کا شور تو بہت مچاتے ہیں کیا، مگر کسی کو نہ امام کی الف آتی ہے نہ بخاری کی بے آتی ہے. میں کہہ رہا ہوں نہ کسی کو امام کی الف معلوم ہے کیا، نہ کسی کو امام کی الف معلوم ہے، اور نہ کسی کو بخاری کی بے معلوم. وہی تو کہہ رہا ہوں کہ نہ الف جانے نہ بے جانے. یہ امام بخاری نے روایت کیا، اور یہ تفسیر تابعین کی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس سے وہ آگے روایت کرتے، صحابہ کی ہے، اور صحابہ حضور سے سن کر بیان کرتے ہیں کہ اللہ حضور پر درود پڑھتا ہے. وہ درود کیا پڑھتا ہے؟ ایک سوال ذہنوں میں رہتا ہے نا. اس کے اور بھی بہت سے معنی ہیں کہ یوں پڑھتا ہے یوں پڑھتا ہے، مگر میں نے آپ کو کہا کہ آج آپ کو معنی بتاتا ہوں جو امام بخاری نے صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے طریق سے حضرت ابو العالیہ کی روایت بیان کی کہ حضور پر درود پڑھنے کا معنی یہ ہے. ان اگر کہتے نا صرف ثناؤہ علیہ تو بات مختصر تھی. اللہ حضور کی حمد کرتا ہے، ثنا کرتا ہے، یہ معنی ہے درود پڑھنے کا. یوں نہیں فرمایا، کہا ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، ملائکہ کے سامنے. ملائکہ کے سامنے شان بیان کرنے کا مطلب جلسہ نہیں تو اور کیا ہے. ملائکہ سامنے بیٹھے ہیں، تو جب اللہ کا جلسہ ہوگا تو 2 4 5 10 ہزار ملائکہ ہوں گے. کیا خیال ہے؟ کو ہماری طرح کا جلسہ ہوگا؟ 1000 2000 5000 10,000 ملائکہ ہوں گے اللہ کے جلسے میں، یا لاکھوں ملائکہ ہوں گے، یا کروڑوں ملائکہ ہوں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کیا کروڑوں بھی نہیں اربوں ملائکہ ہوں گے؟ نہیں نہیں نہیں. اللہ کا اجتماع ہے اور بیان شان مصطفیٰ ہے. اللہ کا خطاب ہو تو کیا کوئی فرشتہ گوارا کرے گا یا اللہ کی عزت گوارا کرے گی کہ میں خطاب کر رہا ہوں اور فرشتے ارد گرد گھومتے رہیں؟ میری بات سمجھ آئی ہے؟ کوئی حاضر جلسہ نہ ہو ممکن ہے؟
خدا کا خطاب ہو اور فرشتے حاضر جلسہ نہ ہو، تو یہ لاکھوں کروڑوں کی اربوں کی بھی بات نہیں۔ آپ کہیں گے اتنے فرشتے ہیں، آپ سوچیں گے اتنے فرشتے ہیں، اتنا تو سنا ہی نہیں تھا کہ آپ نے کہہ دی اربوں کی بھی بات نہیں۔ تو ہاں میں بتا دیتا ہوں، امام حاکم نے مستدرک میں حدیث روایت کی ہے، امام حاکم نے المستدرک میں حدیث روایت کی، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، انہوں نے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کی تو کل خلق عرش سے فرش تک اور سدرۃ المنتہا سے تحت الثری تک کل خلق جو مخلوق پیدا کی اس کے 10 حصے کیے۔ کیا 10 حصے کیے، کل خلق کے 10 حصے، اور 10 حصوں میں سے 9 حصے صرف فرشتے بنائے۔ کل مخلوق کے 10 حصے ہوں اگر عرش سے فرش تک، تو 10 حصوں میں 9 حصے تعداد صرف ملائکہ کی ہے، فرشتوں کی ہے، اور باقی بچا ایک حصہ، اس ایک حصے میں کل مخلوق ہے، اس میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، کل مخلوق باقی جتنی ہے جن و انس سمیت وہ سب ایک حصے کا آگے ٹکڑا ہے، جتنے جتنے اس میں سما جائیں۔ اور انسان تو اس ساری کائنات میں صرف زمین پر رہتا ہے، اور زمین اتنی بھی نہیں ہے ساری کائنات، یہ تو نظام شمسی کا ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، زمین ایک سیارہ ہے، اور یہ کل نظام شمسی جیسے کروڑوں اربوں نظام اس کائنات میں۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ اربوں میں نہیں، کل آبادی انسانوں کی کل آبادی 7 ارب ہے، تو 7 ارب ہیں انسان، پھر جنات، پھر حیوان، پھر سمندر کی مچھلیاں اور دیگر مخلوقات دریاؤں کی، پھر جمادات، پھر نباتات، پھر پرندے، پھر چرند، پھر پرند، پھر حیوان، پھر بہائم، پھر کیڑے مکوڑے، پھر جنات، نباتات، پھر جمادات، الغرض ساری مخلوقات کو پھر گنتے چلے جائیں، یہ ساری مخلوق انسان سمیت مل کر ایک حصہ بنے گا، اور 9 حصے ملائکہ ہیں۔ تو میں نے صحیح کہا کہ نہیں؟ کہ کیا خیال ہے اربوں میں ہوں گے؟ وہاں تو کھرب ہا کی گنتی بھی پیچھے رہ جائے گی، کم ہے، لہذا اس کا عدد اور اس کا شمار ممکن نہیں۔ میں نے صرف ایک حدیث پاک کی روشنی سے آپ کو ایک نکتہ بتا دیا، اور ایک حدیث پاک ہے، اس حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ملائکہ جو انسانوں کے ساتھ موکل ہے، جو انسانوں کے ساتھ مقرر ہے، ان کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ آقا نے فرمایا، ہر ایک انسان کے ساتھ 10 فرشتے صبح اور 10 فرشتے شام کو مقرر ہوتے ہیں۔ تو اب انسانوں اور فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگانا ہو تو 20 فرشتے تو آپ میں سے ہر ایک انسان کے ساتھ مقرر ہیں، تو تعداد ابھی 20 گنا تو یہی ہو گئی نا، تو 6 ارب انسان ہیں کل، یا 7 ارب، اس کو ضرب دے دیں 20 سے، ہر انسان کے ساتھ 20 ملائکہ مقرر ہیں، ان کی الگ الگ ڈیوٹیز ہیں، 10 صبح اور 10 شام، ڈیوٹیز الگ ہیں، یہ نہیں کہ خدمت پہ لگے ہوئے ہیں، سارے الگ الگ ڈیوٹیز ہیں، حساب و کتاب بھی لکھ رہے ہیں، اعمال بھی لکھ رہے ہیں، دیگر معاملات بھی ہیں۔ تو عرض کرنا مقصود یہ تھا کہ اتنی تعداد ہے ملائکہ کی۔ اب بات وہاں آ گئی کہ ملائکہ بے حد و حساب، خربوں سے بھی بڑھ کر، تو اللہ پاک اجلاس جلسہ منعقد کرتا ہے، ملائکہ عند الملائکہ، ملائکہ سامنے ہوتے ہیں، اللہ کے سامنے ہوتے ہیں، وہ خطیب ہوتا ہے،